बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि हुकूमत ने जो महाज आरआई एक महाज खोला हुआ है अदालत के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और वो किस तरह पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, किस तरह एक तरफ से धमकियां और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने काफ़ी एक मसालहत वाला रवैया अख्तियार करके बैठे हुए हैं। सो ये जायज़ा लेते हैं 2 दिन की एक्टिविटी का। ईद थी, ईद के बाद से ये एक्टिविटी शुरू हो गई और हुकूमत का लगता यह है कि हुकूमत को अंदाज़ा है इस बात का कि उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो की जा सकती हैं और की जाएंगी। और वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि इन्होंने लगातार अदालत के अहकामात को रद्द किया, उसके ख़िलाफ़ हर्जा सराइयाँ की। अब भी 2 दिन पहले, बल्कि कल की बात है कि 2 वज़रा जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है। अगर साजिश कोई है तो हुकूमत खुद अपने ख़िलाफ़ कर रही है, वाज़ेह है। वरना बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हम आम पाकिस्तानी या कोई भी शख्स अगर अगर अदालत के अहकामात आंखें बंद करके मान सकता है तो हुकूमत क्यों नहीं मानती। हमें याद है कि हुदैबिया पेपर मिल वाले केस में सारा पाकिस्तान ये समझता था कि जो फैसला हुआ वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमने सब ने वो फैसला तस्लीम किया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। सो यहाँ पे भी चीज़ वही है, लेकिन चूंकि एक हुकूमत है जिसके सारे ज़राए मौजूद हैं और वो सारे ज़राए करप्ट माफिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा वो जो चाहे करे, वो बेशक अदालत की तौहीन करती रहे। इन्होंने, इंसाफ ने, लॉ मिनिस्टर ने क्लेम किया कि हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि जी तौहीन अदालत हुई है। उन्होंने कहा कि अब जबकि ये साकिब निसार की ऑडियो लीक बाहर आ गई है तो उससे तो वाज़ेह होता है कि ख्वाजा तारिक और साकिब निसार साहब ये कोई साजिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये 2 बंदे बाहर बैठे हुए हैं, अदालत अपनी जगह पे काम कर रही है और ये आपस में बात कर रहे हैं, जहां एक वकील दूसरे सीनियर वकील से मशावरत कर रहा है, उससे मशवरा कर रहा है, पूछ रहा है। बासर तारड़ साहब ने कहा कि ये जो इस तरह के अनासर हैं जैसे साकिब निसार वगैरह, ये मुतनाज़ा लोग हैं और इन्होंने पहले भी वो जो फैसले हुए पनामा केस के सिलसिले में, उसमें भी इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ किया। इनको इस बात की कोई शर्म नहीं आती कि पनामा का केस बाहर से आया था जिसमें कि खुले इल्ज़ामात थे कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, और हुदैबिया पेपर मिल का अगर केस चल जाता तो वो चीज़ें भी सामने आ जाती, लेकिन वो नहीं चला। लेकिन यहाँ पे सब भूल जाते हैं कि ये अकामा नहीं, आपने जाली कतरी ख़त, आपने जाली एफिडेविट, उसका जो था कैलिबरी फॉन्ट वाला, ये इतना कुछ इन्होंने झूठ और वो हेरा फेरियाँ की और वो सब माफ। सो यही वो चीज़ है जो हमारे कौम के इखलाकी मयार को दिन ब दिन बर्बाद कर रही है, क्योंकि जब हुक्मरान इखलाकियात का दामन छोड़ देंगे तो अवाम भी फिर उसी तरह चलते रहते हैं। बासूरत इन्होंने साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ भी बातचीत की और ये कहा कि जी पार्लियामेंट के पास मैंडेट है लेजिस्लेशन का, वो जैसे चाहे करें। हम ये हैरान हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जो हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रोक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्ती तौर पे कहा था कि जी हम जो आप पास करना चाहते हैं बिल, हम उसका जायज़ा लेंगे कि वो आइन के ख़िलाफ़ नहीं, तो आप उसको वक्ती तौर पे उस पर अमल रोकें। ये कोई लेजिस्लेशन से रोकना नहीं था। लेजिस्लेशन तो आपने पहले ही बिल बना के प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था, प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया, तो काम तो आप कर रहे थे, आप तो बढ़ रहे थे उसमें। सो अदालत ने वक्ती तौर पे एक वक्फा दिया उसमें कि जी इस बिल को आप चला रहे हैं, प्रेसिडेंट तक आपने भेजा, प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है तो हमें जायज़ा लेने दें, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि ये आइन के खिलाफ है। लिहाजा
یہ اسی کا آسرا لے رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ بل پاس کرے تو یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. بارصورت بل اگر پاس ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے ہی اس کا جائزہ لینا ہے کہ یہ بل آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ملک احمد خان صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ جی بڑی زبردست سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، حکومت کے خلاف، اور اس سازش میں ثاقب نثار صاحب شریک ہیں. انہوں نے کچھ آئین کے بعض دفعات وغیرہ کا بھی ذکر کیا، لیکن بات وہی کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی آپ نے بہانے کوئی نہ کوئی ڈھونڈنے ہیں اور اس میں یہ قطعاً اخلاقیات یا لاجک کی کہانی نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے مفادات چونکہ سرو نہیں ہو رہے، انہوں نے اس کو چیلنج کرنا ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی فیڈرل کیبنٹ کو ایڈریس کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کا سیشن بھی کیا، اور اس میں بھی انہوں نے جو میٹنگ کی اس میں پھر وہی کولیشن پارٹنر جو تھے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ گفت و شنید کا جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن سے بات چیت کی جائے، اس کے بارے میں ہم کیا کریں. اب وہی فضولیات بولی گئیں کہ سپریم کورٹ کوئی پنچایت نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ جی سپریم کورٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں مجبور کرے کہ بات چیت. حالانکہ شرم آنی چاہیے اس بات پہ. سپریم کورٹ نے ان کو مدد کرنے کی کوشش کی. سپریم کورٹ تو فیصلہ کرے گا آئین اور قانون کے مطابق، لیکن سپریم کورٹ نے ایک تجویز دی کہ اگر آپ آپس میں بات چیت کر لیں تو اس سے کچھ مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ کل کو آپ آئین کی وائلیشن تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی ڈیٹ مقرر کر لیتے ہیں سارے اتفاق کر کے، تو پھر یہ دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی پٹیشن نہیں آئے گی. سپریم کورٹ سو موٹر نہیں لے گا، لیکن اگر کوئی پٹیشن آئے گی تو ان کو سننا پڑے گا. لہذا آج جب یہ لوگ پیش ہوئے وہاں پہ عدالت کے سامنے جہاں آج کیس سنا گیا، وہاں معاملات بالکل مختلف. وہاں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہاں جی پروگریس ہو رہی ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، مولانا کو منا لی. حالانکہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک نہیں مانے کہ بات چیت ہونی چاہیے. عدالت میں جا کے یہ سارے لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہاں بہانے تاکہ عدالت ناراض نہ ہو، یہ نہ کرے. عدالت نے واضح کہا کہ ہم نے تجویز دی تھی، آپ مانے نہ مانے، تجویز نہیں آپ کو قابل عمل آپ نہ کریں. ہم نے صرف یہ تجویز دی ہے کہ آپ بات چیت کر لیں، کوئی حل نکال لیں قوم کے مفاد میں. اگر نہیں تو جو ہم کر رہے ہیں وہ تو کریں گے پھر. سو یہاں پہ آ کے معاملہ رکا. اب چیز یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہوگا کیا. ایک آدھ دن ان کے پاس اور ہے. وہاں پہ عدالت میں شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے اور انہوں نے واضح کہا کہ انہوں نے آج دن تک ہمیں کانٹیکٹ نہیں کیا. انہوں نے جا کے کانٹیکٹ کیا اسد کیسر کو، جو کہ آتھرائز نہیں ہے، اور اسد کیسر نے بتایا کہ بھی میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے گفت و شنید کا. نتیجہ یہ کہ بات چیت چونکہ انہوں نے نہیں کرنی تھی تو اسد کیسر کے پاس پہنچے کیوں؟ کس نے کہا تھا کہ اسد کیسر جو ہے وہ انٹائٹلڈ ہے یا اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے؟ سو یہ بھی ان کے سارے وہ ہتھ کنڈے جہاں یہ ڈیلے کرنے کے لیے دائیں بائیں بات چیت کو لے جا رہے ہیں. آج یہ پیسوں کا قصہ قطعاً ڈسکس نہ ہوا، کیونکہ آج جو بات چیت تھی وہ اسی پہ تھی کہ الیکشن ایک ہی دن پہ ہونے چاہیے. لیکن کل غالباً اس پہ بھی بات چیت ہوگی، کیونکہ 28 تاریخ تک انہوں نے بتانا تھا کہ یہ پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے، تو الیکشن کمیشن آئے گا. اب چیز یہ کہ ان حالات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ فساد کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہوگا کیا؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ بالکل واضح طور پہ ایک فیصلہ دے دے گا. جہاں توہین عدالت کی بات ہوگی، حکومت نے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ حکومت امپلیمنٹ نہیں کرے گی. وہ واویلا مچائیں گے، اور ان کے دو ہی کہ جی ہم تو یہ 3 جو ججز کا فیصلہ ہے ہم تو اس کو مانتے نہیں، ہم تو مانتے ہیں 4-3 والے فیصلے کو. حالانکہ بڑا واضح ہے کہ 4-3 کا فیصلہ جو تھا، جو سمجھتے ہیں یہ کہ فیصلہ ہونا چاہیے، اس میں یہ باقی کے ججز تھے ہی نہیں جن کو یہ انکلوڈ کر رہے ہیں. جب ججز نے کیس سنا ہی نہیں تو وہ اس کا ججمنٹ کا حصہ کیسے بنیں گے؟ سو یہ ایک فراڈ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم گین کرنا ہے. 14 مئی ایک تاریخ مقرر ہے، تو یہ آج بھی وہی لوگ رونا رو رہے ہیں کہ جی فل بینچ بیٹھے تو کیا وہ یہ کہہ دیں گے کہ آئین میں جو 90 دن کی کنڈیشن ہے وہ ختم ہو گئی؟ ادھر نہیں آتے. سو 2 بہانے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ایک فل بینچ والا اور دوسرا جی ہم تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں.
آئین کی بات ہی نہیں کرتے، آئین میں اپنا کچھ قصہ لا کے تو کہتے ہیں کہ جی آئین یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے۔ کیا یہ حکومتیں کرنے کے طریقے ہیں؟ اگر حکومتیں خود ہی سپریم کورٹ کو ڈیفائی کرنا شروع کر دیں، اس کے احکامات نہ مانیں، تو باقی قوم جو ہے وہ کیا مانے گی؟ کیا رہ جائے گا ملک کا نظام؟ کیا اس کے بعد کوئی اور اگر حکم نہ مانے اور اس کے اوپر توہین عدالت نہ لگائی جائے تو وہ جائز سمجھے گا، وہ کہے گا کہ جی مجھے کیوں توہین عدالت لگاتے ہیں جب آپ نے حکومت کو نہیں پکڑا؟ اور اگر لگا بھی دیتے ہیں، آپ مجھے سزا دیتے ہیں، تو وہ حکومت کو کہے گا کہ جی سزا آپ ایگزیکیوٹ نہ کریں، آپ کو بھی تو سزا دی تھی سپریم کورٹ نے، کیا آپ نے وزیر اعظم کو ہٹا دیا؟ اگر آپ نہیں ہٹا رہے تو مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ سو یہ ہے جہاں ملک کو، ملک کے نظام کو مکمل طور پہ فیل کرنے کی ایک سازش، انارکی۔ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس میں غیر جمہوری قوتیں بھی کود پڑ سکتی ہیں، اس میں ملک کا اپنا نظام کولیپس کر گیا تو لا لیسنس پھیل سکتی ہے، اس میں ایک لاقانونیت کی وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں پہ ایک دوسرے کا حکم ماننے سے لوگ انکار کر دیں۔ تو ریاستیں اس طرح نہیں چلتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے توقع نہیں ہے کہ حکومت میں بیٹھے لوگ کوئی ہوش کے ناخن دیں گے، اور نہ ہی مجھے یہ توقع ہے کہ ادارے اس چیز میں مدد کریں گے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ بات وہیں آ جاتی ہے، ملک آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور ہم 22 کروڑ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں دور بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ 2 4 6 10 15 20 100 لوگ تو ٹھیک ہے کہ کسی اور ملک میں جا بسیں، ہم نے تو یہاں رہنا ہے اور ہم سب نے یہاں رہنا ہے۔ سو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو بچائیں، اور اس کے لیے ہمارا اپنا اتحاد، ہماری سوچ ایک، اور اس کے لیے کوشش میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اگر کوئی حکمت عملی بنائی ہے تو اس کو لیڈ کرنا چاہیے اور قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ رول آف لا اس ملک میں قائم کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔